اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وقت آنے والا ہے انشاءاللہ العزیز یہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا. دنیا کے ہر فورم پر اس کو اٹھایا جا رہا ہے, دنیا کے سامنے لایا جا رہا ہے. یہ وحدت کا فورم ہے رویت حلال کمیٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو جی ہمارے سنگیو ساتھی دوستو احبابو, اللہ خیر کرے. بالکل جناب اس وقت تساں عدالت نیوز تقریب پہ اور میں اپنا میزبان لالا فاروق. اور جس طرح ہر ایک پروگرام سن تک نے کہ ایک نئی شخصیت بالکل ہونی ہے. آج بھی سارے نال ایک نامی گرامی شخصیت جی صرف آزاد کشمیر یا پاکستان چ نہیں بلکہ میں تو یہ آسا کہ دنیا نے کونے کونے انہوں نے نام جڑا وہ موجود ہے, بولنا پیا نا. اور بڑی سعادت اصا کہ مکی بھی ذاتی طور پر آخسا کہ مکی بڑی سعادت ہے کہ میں اج اتنی بڑی شخصیت کو لے کے تو کوئی گل گپ جڑی ہے وہ مارسا. بالکل جناب ہماری مراد مولانا عبدالحبیب آزاد سارے کو تشریف فرمان جڑے چیئرمین مرکز رویت حلال کمیٹی پاکستان و خطیب بادشاہی مسجد لاہور. بالکل جناب سارے کو موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی کہ تساں اج آزاد کشمیر نے سرزمین پر قدم رکھا. میں سارے تو پہلے تو تساں کو پوچھنا کہ آج کیسا لگا آزاد کشمیر ٹور جڑا لگایا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میر پور آزاد کشمیر کو پہلی دفعہ نہیں آیا, 10 بار ہم میر پور آزاد کشمیر آئے ہیں. اور الحاج محمد بوستان صاحب ماشاء اللہ جو والد ہوتا ہے, ان کا ایک بہت عظیم ادارہ جامعہ عظیم اسلامیہ جو سال سے یہاں پر قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو کیے ہوئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ادارے کا فیض اسی طرح پورے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ہے. تو یہ جگہ جو ہے وہ ہمیں جب بھی آئے ہیں تو بہت اچھا لگا ہے. اور ہمیشہ ادھر کے اور بھی علاقے جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں. بہرحال ایک تو آزاد کشمیر سے ویسے محبت ہے, اور آج کل آپ کو پتہ 5 فروری بھی چل رہا ہے. کیا اور اس کے حوالے سے میں نے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کل بادشاہ مسجد میں ایک عظیم ریلی اور مظاہرہ تھا. اور پورے پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, ماؤں کے ساتھ اظہار یکجہتی منایا گیا. اور پاکستان نے دنیا کے ہر فورم پر, عمران خان صاحب نے اگر کہا تھا کہ میں سفیر ہوں, سفیر نہیں بلکہ اس کا حق ادا کیا گیا ہے کہ دنیا کے ہر فورم پر کشمیر کے مسئلے کو, اور جو ہندوستان کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں یا ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر یا وہاں کی تمام اقلیتوں پر ظلم کر رہا ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے, دنیا کے سامنے لایا جا رہا ہے. اور پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے, ایک طرف وہ ظلم ہے اور ایک طرف پاکستان ہے, اور پھر آپ کے سامنے آزاد جموں کشمیر, آزاد کشمیر ہے. تو دنیا کے سامنے یہ یہاں ہو چکا ہے کہ یہ ایک پیسفل کنٹری ہے جہاں پر اقلیتیں بھی محفوظ ہیں اور تمام رنگ, نسل اور مذہبوں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر ایک آزاد حیثیت کے ساتھ رہتے ہیں. جیسے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ فلاحی مملکت بنائی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر رہنے والا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں امن سے ہوں. مفتی صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ ماشاء اللہ پاک سے کچھ فورم رکھا ہے اسی طریقے نال, لیکن آنے نہ دکھیا نہیں گل دکھیا جانے یقیناً کشمیری جڑے مظلوم نسل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس وقت اصا مختلف جگہ پر تکنے ہیں, مختلف ایسے بھی پوائنٹ موجود ہیں جتنے پار وہ کشمیری کھلتے ہونے تو رار اصا کھلتے ہونے ہیں تو انہیں صرف اصا اشاریاں نال اپنی گلاں سمجھائی سکنے ہیں. اور یہ گلاں جڑیاں یقیناً پاکستانی عوام ہے جی وہ بھی سمجھنی ہو سی. تاں ہی میں آخیا کہ دکھیا نہیں گل دکھیا ہی جاننا ہے. تو اس بارے سے کیا میں سمجھتا ہوں کہ واقعی کیونکہ ساتھ کی اس طرف بھی ہمارے کشمیری بھائی مسلمان بیٹھے, اس طرف بھی, اور رشتہ داریاں بھی پھر ہیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وقت آنے والا ہے انشاءاللہ العزیز
ये मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा और हिंदुस्तान टुकड़ों में बढ़ जाएगा, क्योंकि जो जुल्म और सितम वो कर रहा है और ढा रहा है, एक दिन इंतकाम का भी है। और वो अल्लाह तबारक व तआला जिस वक्त अपने उस पर इंतकाम पर आया तो फिर ये कोई नहीं बचेगा। मुफ्ती मैं माजरत ना मैं एक जरूर पूछता कि हमेशा पाकिस्तान पिछले जिलवे अस तारीख पर नज़र मारने ईदां दो मनाई जा रही आया कि ये कोई सियासी प्रेशर होना है या वाकई वो दो नहीं, ऐसी बात नहीं है। मसला ये है कि रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान जो है ये रियासत की तरफ से बनाई जाती है और इसका जो फैसला है वो चेयरमैन करता है और तमाम पूरी कमेटी करती है और शरीय असूलों को भी देखा जाता है और शहादतों के ऊपर इस फैसले को किया जाता है। मगर हमारी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से, एक तो हम लोगों के दरमियान इत्तेफाक पैदा करें, क्योंकि ये वहदत का फोरम है रोयत हिलाल कमेटी। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके ज़रिए वहदत को पैदा करेंगे और दूसरा हम आहंगी को पैदा करेंगे। बाकी रह गया मामला फ़नी मामनत का, वो चाहे वजारत साइंस हो, चाहे सपार्क हो, महकमा सपार्क हो, चाहे मौसमियात हो, हम सबसे फ़नी मामलत लेंगे, मगर फैसला जो होगा वो शरई असूलों के मुताबिक और शहादतों पर किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह एक दिन रोज़ा में दे दे, जिस तरीके से दुआ है कि एक दिन दे दे। बिल्कुल कोई शक नहीं। जिस तरीके मुफ्ती साहब पिछले दो ईदां बनाई गई, लेकिन इस वक्त एक नारा बड़ा मशहूर है कि भाई तब्दीली आ गई या तब्दीली आ रही है। इस सिलसिले से क्या सो कि आया कि वाकई तुसां जिस पोस्ट पर वाकई तब्दीलियां आवन दी। लेकिन बात यह है कि पहली जो कमेटी थी या आज की कमेटी है, इसने शरीयत के असूलों के मुताबिक चलना है और वो भी उसके मुताबिक चलती थी। बाकी यकीनन हराने वाले का जहन अपना होता है और हमारी कोशिश है कि हम सबको साथ लेकर चलें। क्या बात, बड़ी मेहरबानी। मैं मुफ्ती साहब ने शुक्रिया अदा करना, इसमें कोई शक नहीं। हमारे संगीत साथ के दोस्तों बाबू माशाल्लाह इन्ना टाइम कढ़िया और अदालत न्यूज़ की इन्ना टाइम दिता अपने इस प्रोग्राम च लाले फारूक की जो इजाजत जीने रहा, फिर मिलसा अल्लाह सोने ने वाला है।